الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بحث چل رہی ہے قیاس میں اور یہ آخری بحث ہے ہماری اس کی کہ مرحلۃ القانون، تجربہ اور ملاحظے کے اس میں ذیل میں کہ مرحلۃ القانون ہم پڑھنے جا رہے ہیں. وَهِيَ الْمَرْحَلَةُ الْأَخِيرَةُ الَّتِي يَنْتَهِي إِلَيْهَا الْمُسْتَقْرِئُ. صحیح ہے، اور یہ آخری مرحلہ ہے. وَهِيَ الْمَرْحَلَةُ الْأَخِيرَةُ، اخیرہ یعنی آخری، اور یہ آخری مرحلہ ہے. الَّتِي يَنْتَهِي إِلَيْهَا، کہ جہاں صحیح ہے پہنچتا ہے المستقرئ، استقرا کرنے والا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیے ينتهي إليه المستقرئ وذلك بعدما أن تثبت لديه صحة الفرض الذي افترضه. یہ قانون کے مرحلے تک کب پہنچے گا کہ جو مرحلہ فرض، اس سے پہلے ہم نے کہا ہے کہ ایک فرض کو لے گا، پھر اس کے بارے میں تائیدات کو دیکھے گا، کون سی چیزیں اس کی کیا کر رہی ہیں، تائید کر رہی ہیں کہ اس کا فرض صحیح ہے. اگر تائید ملتی ہے تو فرض پہ قائم رہے گا، ورنہ تو کیا کرے گا، دوسرا فرض لے گا. اور یہ کیا کرے گا، قانون پہ کب آئے گا، وَذَلِكَ بَعْدَ أَن تَثْبُتُ لَدَيْهِ صِحَّةُ الْفَرْضِ، جب اس کے پاس جو اس نے فرض کیا تھا اس کا صحیح ہونا کیا ہو جائے، ثابت ہو جائے. الَّذِي افترضه، جو اس نے فرض کیا تھا. وَيَنْتَقِلُ إِلَى وَضْعِ الْقَاعِدَةِ الْعَامَّةِ، پھر وہ جائے گا اور بنائے گا عام قاعدہ الثابتہ، جو کہ ثابت ہو، صحیح ہو. والتی تسمى بالقانون، اور اسی قاعدے کو کیا کہا جائے گا، قانون کہا جائے گا. دیکھیے کیسے مولانا. الخلاصہ والخطوات التي تتبع، یہ تو کل ہی پڑھ سکتے تھے جی ہم لوگ، ہم سے لمبا سا ہوگا. دیکھیں والخلاصہ کہنا والخطوات التي تتبع في طریقة الاستدلال بالاستقراء، کہنا وہ مراحل، وہ مراتب، وہ اسٹیپس جن کی آپ اتباع کریں گے کس میں، استقراء کے ذریعے استدلال میں. یعنی جب استقراء کے ذریعے استدلال کرنا چاہیں گے ان میں جن مراحل سے آپ گزریں گے وہ کون کون سے ہوں گے. کہا تعیین المطلوب، پہلے ہم کیا کریں گے، مطلوب کو معین کریں گے. پھر کیا کریں گے، دراست الجزئیات، ایک ایک جزئی کو کیا کریں گے، چیک کریں گے. ٹھیک ہے. استخراج النتیجہ، پھر کیا کریں گے، ہم نتیجہ نکالیں گے، اور نتیجہ جب نکل آئے گا تو وضع القاعدۃ العامہ، ایک عام قانون بنا دیں گے. آ جائیے مولانا تنبیہ میں کیا ہے دیکھتے ہیں. کہہ رہے قد تطلق کلمۃ نظریۃ فی العلوم علی الفرض. علوم کہتے ہیں بیٹا سائنس، کہہ رہے نظریے کا اطلاق سائنس میں فرض پر بھی ہو سکتا ہے. جیسے کما یقالو، جیسے کہا جاتا ہے نظریت التطور. تطور کہتے ہیں بیٹا ترقی کو، تطور یعنی ترقی. نظریت التطور و نظریت الجاذبیہ، صحیح ہے، جاذبیہ سمجھتے ہیں نا، کشش جو زمین کے اندر یہ قوت پائی جاتی ہے. وقد تطلق علی القانون، اور نظریے کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، قانون پر بھی ہوتا ہے. کما یقالو، جیسا کہا جاتا ہے نظریت العرض والطلب، صحیح ہے، عرض و طلب یعنی ڈیمانڈ اور صحیح ہے سیل کا نظریہ. ونظریت ارخمیدس فی الاجسام الطافیہ، ارخمیدس کا نظریہ اجسام طافیہ میں. اجسام طافیہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں، طافیہ یعنی برباد ہونے والے، طافیہ یعنی برباد ہونے والے.
ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے؟ جیسے خود ہمارے یہاں ان کے ہاں ہے نا، کیا کہتے ہیں، ہندو بھائیوں کے ہاں، کہ کوئی انسان مرتا ہے، مر کے پھر کسی اور دوسری شکل میں جنم لیتا ہے اپنے کرم کے حساب سے، صحیح ہے؟ تو وہاں جسم ختم ہوا کہ باقی رہا؟ کہاں ختم؟ وہ دوسری شکل میں، لیکن کیا ہے، اس کا وجود باقی ہے۔ تو اسی طرح سے ایک ارخمیدس جو ہیں، ان کا اسی کے متعلق ایک نظریہ پایا جاتا ہے، کہہ رہے الا انہ غالباً، سوائے اس کے کہ زیادہ تر تستعمل کلمۃ نظریہ، لفظ نظریہ کا استعمال کرتے ہیں، وَيُرَادُ مِنْهَا الْقَانُونَ، لیکن اس سے مراد کیا لیتے ہیں ہم؟ قانون لیتے ہیں۔ یعنی بولتے نظریہ ہیں تو نظریے سے مراد عرض نہیں لیتے بلکہ قانون لیتے ہیں۔ اہمیت الاستقراء دیکھ لیجئے مولانا، استقراء کی کیا اہمیت ہے؟ کہا للاستقراء اہمیت کبریٰ، استقراء بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، فی مناہج البحوث العلمیہ، منہج بحث علمی میں، صحیح ہے، جو آگے آئے گا ہمارے لیے، حیث یتوقف علیہ تعلیف القواعد العلمیۃ العامہ، اس لیے کہ اس میں جب ہم قانون بنانا چاہتے ہیں، عام قانون، تو وہ کس پر بیس کرتا ہے، کس پر اس کی اساس ہوتی ہے؟ استقراء پر۔ کون قانون بنا کے دے گا؟ استقراء۔ والتوصل الیہا، اور اسی کے ذریعے ہم وہاں تک پہنچتے ہیں۔ فعالم الفیزیاء، تو فزکس کا عالم، فیزیاء یعنی بیٹا فزکس کا عالم، لا یستطیع ان یتوصل الی قواعد علم الفیزیاء، کہ وہ کبھی بھی فزکس کے کسی علم فزکس کے کسی بھی قانون تک نہیں پہنچ سکتا، حول الظاہرۃ الطبیعیہ، صحیح ہے، جو قدرتی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اس کے متعلق، ما لم یدرس مختلف جزئیات کل ظاہرہ، جب تک کہ اس ظاہرے کے جو چیز نظر آ رہی ہے اس کے ہر جزئی کو کیا کر لے؟ نہ چیک کر لے۔ من تلک الظواہر التي يحاول اعطاء قواعد عامہ لها، وہ ظواہر کے جس کے متعلق اسے کیا دینا ہے؟ عام قانون بنانا ہے، صحیح ہے، جس کے بارے میں عام قانون کی بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے ایک ایک جزئی کو چیک کرنا ہوگا کہ نہیں کرنا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ عَالِمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، اسی طرح عربی زبان کا عالم، لا يستطيع ان يؤتي قواعدا عامة، وہ بھی ایک عام قانون نہیں بنا سکتا ہے مولانا، فی اللغۃ العربیہ، عربی زبان کا، ما لم یستقرئ و یدرس، جب تک کہ استقراء نہ کرے اور چیک نہ کرے، مختلف المفردات والجمل فی شتى استعمالات العرب اللفظیہ، صحیح ہے، فی مختلف المفردات یعنی الگ الگ کلمات میں، والجمل اور جملوں میں، فی شتى استعمالات، بہت سارے، شتى یعنی مختلف، بہت سارے استعمالات عرب کے جو لفظاً استعمال کرتے ہیں۔ مثلا فاعل ہے، فاعل مرفوع ہے، ہم نے قانون بنایا کل فاعل مرفوع، تو یہ قانون بنانا کیا آسان تھا کہ باقاعدہ نہ جانے کتنے عربی کے جملے چیک کیے گئے ہوں گے اور دیکھا گیا ہوگا فاعل مرفوع، اس میں بھی مرفوع، اس میں بھی مرفوع، صحیح ہے، حجازیوں کیا بھی مرفوع، تمیمیوں کیا بھی مرفوع، صحیح ہے، ہم نے چیک کر لیا اور چیک کرنے کے بعد یہ قانون بنایا گیا کہ کل فاعل مرفوع۔ وہکذا فی کل علم من العلوم الاخرى، اور اسی طرح سے دوسرے علوم میں بھی، صحیح ہے، استقراء کی اہمیت ہمیں نظر آتی ہے۔ فالاستقراء هو الذي يزودنا بالقواعد العامة، تو استقراء ہی ہے جو ہمیں عام قاعدہ دیتا ہے۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ منطق کی تعریف کس کو یاد ہے؟ وَيَبْحَثُ عَنِ الْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ لِلتَّفْكِيرِ الصَّحِيحِ، تو قواعد عامہ میں کہاں سے ملے گا؟ استقراء سے۔
فالاستقراء هو الذي يزودنا، یزودنا یعنی وہی اضافہ کرتا ہے، وہی دیتا ہے، بالقواعد العامہ، عام قانون، التي نستعملها في التطبیقات العلمیہ، کہ جسے ہم استعمال کرتے ہیں علمی تطبیقات میں، یعنی پریکٹس میں، عن طریق القیاس، قیاس کے ذریعے، لمعرفتی احکام الجزئیات، تاکہ ہم جزئی کا کیا کر سکیں، حکم جان سکیں۔ جیسے ہم نے کہا تھا کل فاسق، ارے کل من یشرب الخمر فاسق، صحیح ہے؟ تو یہ قاعدہ عامہ ہم نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ اور اس کی ہم نے تطبیق کی، خالد یشرب الخمر، تو خالد کا حکم فاسق ہے کہ نہیں یہ ہم نے جانا۔ تو یہ عام قاعدہ، قاعدہ کلیہ کہاں سے ملا ہمیں؟ استقراء کے ذریعے سے۔ وفی ضوئہ نعرف ایضا، اور اسی کی روشنی میں ہم جانتے ہیں مدى علاقۃ الاستقراء بالقیاس، کہ استقراء کا قیاس سے کتنا زیادہ رابطہ ہے اور اس کا تعلق ہے۔ اس کے بعد مولانا اس کے کچھ سوالات ہیں، وہ بھی پڑھ لیں تو پھر ختم ہی ہو جائے گا۔ ما ہی خطوات مرحلۃ الملاحظۃ والتجربہ، تو وہ خطوات پیچھے سے لے لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ ما ہی الفروق بین الملاحظۃ والتجربہ، سارے فرق دیے ہیں نا، 4 فرق دیے ہیں کہ 5؟ ہاں، ماذا تعنی مرحلۃ الفرض، مرحلۃ فرض سے کیا مراد ہے؟ ما ہی طرق الخمس التي وضعها جون سٹیورٹ مل، صحیح ہے؟ وہ طرق خمس کیا ہے کہ جس کو جان اسٹیورٹ نے بنایا تھا اور کہاں استعمال کیے جاتے ہیں؟ ما ہی الخطوات التي تتبع في الاستدلال بالاستقراء، استقراء کے ذریعے استدلال کرنے میں کون سے مراحل، کون سے اسٹیپس کی آپ کیا کریں گے؟ اتباع کریں گے۔ ما علاقۃ الاستقراء بالقیاس، صحیح، استقراء کا قیاس سے کیا رابطہ ہے؟ یہ آپ کے سوال ہیں۔ تو استقراء کا قیاس سے کیا رابطہ ہے مولانا کیا بتائیں گے؟ کہیں گے کہ جو ہم قیاس میں قاعدہ کلیہ کی جزئی پر تطبیق کرتے، ایک جزئی کا حکم جانتے ہیں، وہ قاعدہ کلیہ میں کون دیتا ہے؟ استقراء دیتا ہے کہ نہیں رابطہ؟ جی جی۔ دیکھو وہ آئے ہیں کیا نیسم، والحمد للہ رب العالمین۔